کہ کتابوں میں لکھنے والے مورخین نے لکھا کہ ایک شخص حضرت فاطمہ کے گھر پر آیا، اس نے آ کر دروازے پہ دستک دی اور کہا کہ فاطمہ اٹھو، تمہارے والد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں سرریز ہے، وہ اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں، لیکن ظالموں کا ظلم ان پر جاری ہے۔ حضرت فاطمہ نے جب یہ بات سنی تو اب بے چینی کے عالم میں اٹھ کھڑی ہو گئی اور گھر سے باہر نکل کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھاگی دوڑے چلی گئی کہ میرے والد کو پتہ نہیں کس نے کیا کر دیا ہوگا، کیا ہو گیا ہوگا میرے نبی کو۔ بھاگی دوڑی جانے والی سیدہ کائنات نے جب دیکھا کہ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں ہیں اور میرے نبی کے پیٹھ پر کافروں نے اونٹ کی اوجڑی رکھ دی، گندگی ڈال دی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ میرے عزیزوں، ہمیشہ مسلمانوں کو یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ جس جسم کے اتھر پر لوگ گندگی ڈال رہے تھے، جس جسم اتھر پر لوگ اونٹ کی اوجڑی ڈال رہے تھے، یہ جسم اتھر اتنا پاک اور مبارک تھا جس کے جسم کو لگ کر جانے والے پانی کے قطروں کو بھی صحابہ آب شفا سمجھ کر پی لیا کرتے تھے۔ ایسا مبارک جسم، ایسا مبارک نبی کہ جس نبی کا مقام و مرتبہ تمام نبیوں میں اللہ نے اعلیٰ رکھا، وہ مقام کو کوئی حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ تو مقام نبی، مقام جناب محمد رسول اللہ حاصل کرنا تو دور کی بات ہے۔ نبیوں نے اپنی زندگیوں میں اللہ سے خواہش کی کہ اے اللہ آپ ہمیں اس نبی کی امت میں پیدا فرما دیجئے، یہ بھی کافی ہوگا، مگر آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آنے کے انبیاء نے دعائیں مانگی، انہیں موقع نہیں ملا، ہمیں موقع مل گیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں، آپ کے پیٹھ پر اونٹ کی اوجڑی لا کر رکھ دی گئی اور کہا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب اپنی نماز کو آپ تکمیل کریں۔ کیسے میرے نبی اپنی نماز کی تکمیل کرتے؟ حضرت فاطمہ کی نگاہوں نے جب وہ دیکھا، علماء فرماتے ہیں کہ آپ بالکل معصوم بچی تھی، 10 سال کی عمر بھی آپ کی نہیں تھی، اور ایسے عالم میں آپ اپنے ابا کو دیکھ رہے ہیں کہ ان پر ظلم ہو رہا ہے۔ آپ بھاگی دوڑی گئیں، آپ کے سرہانے کھڑے ہو کر آپ نے بڑی تکلیف کے ساتھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ سے وہ اوجڑی ہٹا دی اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز کو تکمیل فرمایا۔ حضرت فاطمہ نے اپنے ابا کے اوپر ہونے والے ظلم کو دیکھ کر پلٹ کر ان ظالموں سے کہا کہ اے ظالموں، میرا باپ تو وہ ہے جس کی تم تعریف کرتے ہوئے کبھی نہیں تھکتے تھے، میرا باپ تو وہ ہے جو سب سے نیک ہے، وہ کسی کو کبھی تکلیف نہیں دیتا، تم انہیں کیوں تکلیف دیتے ہو؟ یہ تو تمہیں اللہ کی طرف بلاتے ہیں، یہ تو تمہیں سچ کا پیغام سناتے ہیں، آخر تمہارے سینوں میں یہ دل کیوں پتھر بن چکے ہیں؟ کیوں تم ان کی باتوں کو نہیں سمجھتے؟ کیوں تم ان پر ظلم کیا کرتے؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا معصوم ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا جب حکم آیا تو آپ نے اپنی دونوں بیٹیاں حضرت فاطمہ اور حضرت ام کلثوم کو چھوڑ کر آپ ہجرت فرما گئے۔ 13 سال مکی زندگی کے حضرت فاطمہ اور حضرت ام کلثوم نے کفاران مکہ کے ظلم کو برداشت کیا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے اندر آنے کے بعد یہ ارادہ کر لیا کہ اب اپنی دونوں بیٹیوں کو آپ اپنے قریب بلا لیں گے، تو آپ نے جب بلوایا تو دونوں بیٹیاں مکے سے نکلیں اپنے گھروں سے، تو دونوں ایک اونٹ کے اوپر سوار تھیں۔ اونٹ پر سوار دونوں بیٹیاں کا جب راستے سے گزر رہی تھیں تو ایک دشمنان اسلام جس کے دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی تھی، جس کے دل میں آل رسول کی دشمنی تھی، ویسا دشمن کھڑا تھا۔ اس نے دونوں کو جب تنے تنہا پایا تو اس نے اونٹ کی نکیر کو پکڑ کر اونٹ کو ہلا دیا، جس کی وجہ سے دونوں صاحبزادیاں زمین پر گر گئیں۔ خدا کی قسم عزیزان محترم، یہ ساری قربانیاں جو اللہ کے رسول اور اہل بیت اطہار نے دی ہے، یہ اس دین کو عام کرنے، دین کو بلند کرنے کے لیے انہوں نے یہ قربانیاں دی۔ آج افسوس ہے کہ ان کی تاریخ، ان کی زندگی، ان کی عظمت سے آج مسلمان بہرے ہو چکے ہیں، انہیں اس کا علم تک نہیں ہے کہ اہل بیت مطہر کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ حضرت فاطمہ کی ان تکالیف صرف یہیں پر نہیں رکتی، بلکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دونوں بیٹیوں کا نکاح ابو جہل کے 2 بیٹوں سے طے تھا، لیکن جب بات اسلام کی آئی تو ابو جہل نے انکار کر دیا کہ ہم اپنے بیٹوں کا نکاح تمہاری بیٹیوں سے نہیں کریں گے۔ کیا آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جتنے بھی نکاح کیے جبرائیل کے وحی لانے پر کیے،
جبرائیل نے آ کر جب کہا تبھی جا کر میں نے کیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں نے اپنے بیٹیوں کے جو نکاح طے کیے وہ بھی جبرائیل امین کے وحی لانے پر میں نے ان کے نکاح کیے۔ نکاح ہوا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اللہ کی جانب سے یہ حکم تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر بیٹھے، ارادہ دل میں لے کر آ کے بیٹھے ہی تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بولو علی کیا کہنا چاہتے ہو؟ آپ نے فرمایا رسول اللہ کہنا تو چاہتا ہوں لیکن مجھے شرم آتی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں جانتا ہوں تم فاطمہ کے نکاح کے لیے میرے پاس آئے ہو کہ تم فاطمہ سے نکاح کرنا چاہتے ہو۔ انہوں نے کہا رسول اللہ آپ کیسے جان گئے میرے دل کی بات؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی جبرائیل آئے تھے، انہوں نے اللہ کی جانب سے یہ مجھے پیغام دیا کہ اللہ کا حکم ہے کہ آپ کا نکاح حضرت فاطمہ سے کر دیا جائے۔ حضرت فاطمہ کا نکاح کرنے کا اللہ نے حکم دے دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی طے کر لیا۔ اس کے باوجود اللہ کے رسول نے حضرت فاطمہ سے فرمایا کہ حضرت علی سے فرمایا کہ علی کچھ وقت انتظار کرو، میں اپنی بیٹی کی بھی رائے لینا پسند کرتا ہوں۔ اور روک کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے بات کی کہ اے فاطمہ میرا خیال ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں تمہارا نکاح کر دوں، کیا تم اسے پسند کرتے ہو؟ کیا تمہیں قبول ہے؟ حضرت فاطمہ نے اپنے پیشانے کو جھکا کر قبول فرما لیا۔ اس سے عالم اسلام کو، امت کو حضرت فاطمہ کے اس واقعے نے سبق دیا کہ دلہا اور دلہن کے نکاح کے لیے دونوں کی رضا، دونوں کی رضامندی لازم و ضروری، کہ دونوں خوشی خوشی اس رشتے کو قبول کریں۔ تو وہاں پر قبول کر لیا گیا، نکاح ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا اس معاملے میں بڑا تعاون رہا۔ بہرحال نکاح جب ہوا، حضرت فاطمہ وداعی کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے بالکل بازو حضرت فاطمہ کا گھر تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر تشریف لائے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا اور حضرت علی کا ہاتھ حضرت فاطمہ کے ہاتھ میں دے دیا اور فرمایا کہ میں نے تم دونوں کا نکاح کیا اور تم دونوں نور علی نور ہو، دونوں کا مقام و مرتبہ بڑا اعلیٰ ہے۔ حضرت علی سے فرمایا کہ علی فاطمہ کا خیال رکھنا، یہ میری جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور دوسرا فرمایا کہ اے علی، اے فاطمہ سنو، یہ جو علی ہے یہ علم کا پہاڑ ہے اور اس کے پہاڑ کی بلندی بلندیوں سے بلند ہے۔ دونوں میاں بیوی کے دلوں میں ایک دوسرے کی عظمت اللہ کے رسول نے اپنی زبان کے ذریعے بٹھائی تاکہ دونوں ایک دوسرے کی قدر کریں، دونوں ایک دوسرے کے مقام و مرتبے کو سمجھیں۔ یہ بڑوں کا کردار نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ اگر کسی بھی رشتے کو جوڑنے کے معاملے میں دو خاندانوں کے جو بڑے ہوتے ہیں ان کا کردار اس طرح ہونا چاہیے کہ وہ بیوی کے دل میں شوہر کا مقام بٹھانے کی استطاعت رکھیں اور شوہر کے دل میں بیوی کا مقام بٹھانے کی طاقت رکھیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ ایک مرتبہ عید کا موقع آیا، آج اللہ کے فضل سے صبح و شام، رات و دن ہمارے 3 وقت کے روزے میں گزر رہے ہیں، اللہ ہمیں کھلا رہا ہے، اگرچہ کہ ہم اللہ کے نافرمان ہیں پھر بھی ہمیں کھانا مل رہا ہے، اگرچہ کہ ہم اللہ کے نافرمان ہیں پھر بھی ہماری زندگیوں میں سکون ہے، آرام ہے۔ لیکن میرے عزیز بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا یہ حال ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ عجیب واقعہ کہ عید کا دن آیا، حضرات حسنین نے کہا اماں جان عید کا دن تو آج آ گیا، ہمیں عید کے دن پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ کچھ اچھا لباس پہنیں، ہمارے یہ جو کپڑے ہیں گندے ہو گئے ہیں، میلے ہو گئے ہیں، اسے کتنے بھی بار دھو لیا جائے یہ لباس اسی طرح رہتا ہے، ہمارے لیے اچھے کپڑے کا انتظام فرمائیں۔ حضرت فاطمہ بے چین ہو گئی، کھانے کے لیے جن کے گھر میں کچھ نہ ہو وہ کپڑوں کا کیا خاک انتظام کرے؟ آپ ڈر گئی ہیں، حیرت میں تھیں، لیکن انہوں نے سبق دیا اس امت کی ماؤں کو، اس امت کے بیٹوں کو کہ دیکھو یاد رکھو، تمہیں جب کبھی کوئی غم ستائے، تمہارے دلوں میں طلب پیدا ہو جائے، وہ طلب کسی اور سے، پڑوس سے مانگنے سے بہتر، بڑوں سے مانگنے سے بہتر مصلی بچھا کر اللہ کے آگے مانگا جائے۔ انہوں نے اپنے بچوں کی تڑپ کو محسوس کرتے ہوئے مصلی بچھایا اور کہا کہ اے اللہ، خاندان نبوت کا، اللہ کے نبی کے اس گھرانے کا تیرے سوا کوئی اور نہیں ہے، تو ہی دینے والا ہے، اپنے فضل سے میرے بچوں کی اس حاجت کو پورا فرما۔ یہ دعا کر رہی تھیں کہ دروازے پر دستک آئی۔
اٹھ کر گئیں، دروازہ کھولا تو ایک شخص تھا جس نے آپ کے ہاتھ میں ایک پوٹلی دے دی۔ آپ نے اس پوٹلی کو ہاتھ میں لیا، دروازہ بند کیا، پوٹلی کھولی تو انتہائی حسین و خوبصورت کپڑے دیکھے، جسے دیکھ کر حضرت فاطمہ رشک ہو گئیں، پریشان ہو گئی کہ آخر ایسے کپڑے کہاں سے آ گئے۔ وہی کپڑوں کو پکڑے جناب محمد رسول اللہ کے پاس گئیں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، رسول اللہ یہ کپڑے میں نے اللہ سے دعا مانگے تھے، یہ میرے گھر پہ کسی شخص نے لا کر دیے، آخر یہ کپڑے بڑے روشن ہیں، خوبصورت ہے، یہ کہاں سے آئے ہوں گے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کپڑوں کو دیکھا تو فرمایا، اے فاطمہ یہ میرے حسنین کے لیے اللہ نے جنت سے کپڑے بھیجے ہیں۔ میرے عزیز بزرگوں اور دوستوں، نہ صرف یہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بات یہ سمجھ میں آئی کہ یہاں پر ایک ماں نے دعا تو مانگی ہے، لیکن آج ہر ماں اپنی اولاد کے لیے دعا مانگتی ہے، مگر جنت کا لباس ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا۔ اس کے پیچھے جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ جن حسنین کے لیے مانگا گیا، اللہ بھی ان سے محبت کرنے والا تھا، اللہ نے انہیں اس طرح عطا فرمایا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ کی گلیوں سے گزر رہے تھے، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ انہی مدینہ کی گلیوں میں کھیل رہے تھے اور آپ کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ حضرت ابو بکر نے جب ان دونوں کو دیکھا، حضرت ابو بکر بھاگے دوڑے گئے، حضرت حسین کو اپنی گود میں اٹھا لیا، کبھی آپ کی پیشانی کو چوم رہے ہیں، کبھی آپ کے گالوں کو چوم رہے ہیں، اور سوال کرتے جا رہے ہیں حضرت علی سے کہ اے علی یہ کس کا بیٹا ہے؟ حضرت علی نے کہا یہ میرا بیٹا ہے۔ پھر سوال کیا ہے علی یہ کس کا بیٹا ہے؟ پھر حضرت علی نے جواب دیا یہ میرا بیٹا ہے۔ حضرت ابو بکر لاڑ کر رہے ہیں حضرت حسین سے اور سوال کرتے جا رہے ہیں یہ کس کا بیٹا ہے؟ حضرت علی ایک سے دو بار، دو سے تین بار جواب دینے کے بعد آپ بھی جذبات میں آ گئے۔ آپ نے کہا یہ علی، یہ حسین ہے جس کا باپ علی ہے۔ تو آپ نے فرمایا جب یہ علی کا بیٹا ہے تو ذرا اس کے چہرے کو دیکھو، یہ علی کا بیٹا ہے اور چہرہ جناب محمد رسول اللہ کا ہے۔ مگر صحابہ نے یقیناً محبت فرمائی، اور آج بھی ہمارے سینوں میں اگر اہل بیت اطہار سے متعلق محبت نہیں ہوگی، یقیناً عزیزوں ہمارا ایمان کامل نہیں ہوگا، ہم مکمل ایمان والے نہیں ہوں گے۔ ہمارے دلوں میں عظمت اہل بیت ہونا ضروری ہے، ہمارے دلوں میں مقام فاطمہ ہونا ضروری ہے، ہمارے دلوں میں حضرات حسنین کی عظمت ہونا ضروری ہے۔ آج اس سے ہمارا دل خالی ہو گیا، ایمان خالی ہو گیا، سب کچھ دل سے نکلتا جا رہا ہے۔ آخر کب تک آخر مسلمان اس طرح کی زندگی گزاریں گے؟ ہماری بیٹیوں کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ کیا ہم اپنی بچیوں کو اس سردار جو جنت کی عورتوں کی سردار ہے اس سردار کی سیرت سے واقف کرائیں گے؟ نہیں کرائے تو پھر حضرت فاطمہ آپ سے پوچھیں گے کہ آخر میری یہ زندگی تمہارے لیے رکھی گئی تھی، تم نے کیوں استعمال نہیں کیا؟ آپ سے پوچھیں گی، ان سے پوچھیں گی، کیا جواب؟